اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پھر یہی مضمون تھوڑے سے فرق کے ساتھ آیت نمبر 122 میں بھی آیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے آپ خود نوٹ کیجئے گا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ چونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے فعل مضارع مجہول، اس میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے، تو اب ہم بورڈ کی طرف آتے ہیں اور جو مضارع مجہول استعمال ہوا ہے اس کو تازہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کی طرف چلیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے میں نے ان دونوں آیات میں سے کچھ حصہ، آخری حصہ جو ہے وہ اس کا بورڈ پر لکھا ہے۔ پہلا آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ يُقْبَلُ فعل مضارع کے 3 وزن ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے وزن ہیں ذرا تازہ کریں۔ یفعلو کا وزن پہلا تھا، یفعلو کا وزن دوسرا، اور یفعلو کا وزن تیسرا۔ بالکل جس طرح ماضی کی عین کلمہ کی حرکت کے اعتبار سے 3 وزن تھے، فاعلا، فعلا پہلا عین کی زبر کے ساتھ، فاعلا اور فعولا، اس طرح مضارع کے بھی 3 وزن ہیں عین کی حرکت کے اعتبار سے۔ اب یہ تینوں وزن تھے ہمارے فعل معروف کے، اور فعل معروف سے مراد ہوا ہے جس میں فاعل مینشنڈ ہو، فاعل ذکر کیا گیا ہو۔ مجہول کا وزن میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع مجہول کا یفعلو۔ اب مادہ میرے پاس ہے قاف، با اور لام۔ ٹھیک، یہ مادہ قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ماضی میں اس کو فاعلہ کی ڈائی سے استعمال کیا تھا، قبلہ، 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 قبلو، قبلت، قبلتا، قبلنا، اور پھر وہ قبلتو جب واحد متکلم کے صیغے پر ہم پہنچے تھے تو میں نے ایگزامپل دی تھی وقبلتو جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام۔ اچھا، یہ مادہ جب مضارع میں آتا ہے تو ان تینوں وزن میں سے کس میں آتا ہے؟ یقبلو، پہلا جو ڈائی ہے یقبلو، ٹھیک۔ قبلہ اس نے قبول کیا، یقبلو وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا۔ اچھا، اب اس مادے کو جب میں یفعلو کے وزن پر استعمال کروں گا، مضارع مجہول میں استعمال کروں گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یقبلو، ٹھیک ہے۔ یقبلو، یقبلو وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا، اور یقبلو اسے قبول کیا جاتا ہے یا اسے قبول کیا جائے گا، ٹھیک۔ یعنی مضارع مجہول میں پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو لا یقبلو نہیں قبول کیا جائے گا، اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ اب اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، اس میں آپ کا نائب الفاعل، یعنی اگر یقبلو خالی لکھا ہوا آپ کے سامنے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وہ قبول کیا جاتا ہے یا وہ قبول کیا جائے گا، ٹھیک۔ اس کو منفی بنا دیں گے
مضارع چاہے ہمارا معروف ہو چاہے مجہول ہو، لا کے ساتھ ہی اس کی نفی ہوتی ہے، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. لا یقبلو وہ نہیں قبول کیا جائے گا. اب وہ اس میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے، کیونکہ نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتی ہے. اب وہ نائب الفاعل آپ دیکھیں آگے ظاہر ہو رہا ہے. منہا کو اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں تو ولا یقبل شفاعۃ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. منہا اس کی طرف سے، اس سے، کس سے؟ کیونکہ پیچھے آیت میں الفاظ آ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ٹھیک، تو یہ اس کا یہاں نائب الفاعل ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اب دیکھیں یہ بھی بالکل اسی جیسے الفاظ ہیں، صرف فرق پڑا ہے ورب کا اور اس اسم کا. اسے بھی دیکھ لیں، حمزہ خا زال یہ مادہ ہے. ٹھیک، یہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے فعلا کی ڈائی سے اخذ، اور مضارع میں استعمال ہوتا ہے ڈائی نمبر 3 سے. آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کا یہ بھی مسئلہ حل کر دوں گا کہ ماضی کی ڈائی نمبر 1 اور مضارع کی ڈائی نمبر 3 یا 2 یا 1، صرف ایک حرف بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اس سے شروع ہوتا ہے اور آپ فوری طور پہ اس کا ماضی مضارع کمبینیشن بنا دیں گے انشاءاللہ. یہ بھی آج کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور مضارع کی ڈائی نمبر 3 سے تو کیا بن جائے گا، یہ یاخذو، اخذ یاخذو. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں لینا، پکڑنا. اچھا دیکھیں، اب اس سے آپ مجہول بنائے آخذہ سے تو کیا بن جائے گا، اسی کو فعلا کی ڈائی پہ لے آئیں تو یہ بن جائے گا آپ کا اخذہ. فعلا کی ڈائی پہ یہ آ گیا. اس کو آپ یفعلو کی ڈائی پہ لے کر آئے تو یہ کیا بنے گا، مادہ تو وہی ہے نا. اب دیکھیں یا علامت مضارع حمزہ یؤخذ یفعلو کے وزن پہ. اب یہ حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہینگ کر رہا ہے، درمیان میں یہ ہینگ کر رہا ہے. حمزہ کو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے کرسی، اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، اسے کرسی دی جاتی ہے اور اس کی 3 کرسی ہوتی ہیں عام طور پر. یا تو اسے الف کی کرسی دی جاتی ہے، یا اسے واو کی کرسی دی جاتی ہے، یا اسے یا کی کرسی دی جاتی ہے. 3 کرسیاں یہ استعمال کر سکتا ہے، اور عام طور پر اس کا انحصار جو ہے وہ پیچھے حرکت پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں، اس میں آپ کو میں الجھانا نہیں چاہتا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حمزہ کو ہم نے الف کی کرسی دی تھی. یہ اصل میں الف کے اوپر لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے نا حمزہ، یہ اس کی کرسی ہے اصل میں، ورنہ حمزہ تو ویسے تھا. اب یہاں پر اس حمزہ سے پہلے پیش ہے، لہذا اسے واؤ کی کرسی دینا زیادہ مناسب ہے. تو یہ واؤ جو ہے یہ حمزہ کی کرسی ہے. ٹھیک، اس کو میں دوسرے کلر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. مادہ اصل میں وہی حمزہ خا اور زال ہی ہے، یؤخذو. اچھا، اب یؤخذو کے معنی کیا بنیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ لیا جاتا ہے یا وہ لیا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اس کو منفی بنائیں، لا یؤخذ، وہ نہیں لیا جائے گا. اب چونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے زبان سے بھی الفاظ وہی نکل رہے ہیں مستقبل کے، ورنہ آپ کے مضارع میں تو دونوں معنی پاسبل ہیں، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی. لیکن کیونکہ آ رہے ہیں الفاظ کے وَاتَّقُوا یَوْمًا، تم ڈرو اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. اچھا، لا یؤخذ منہا، اب یہ وہی منہا پھر اس نفس کی طرف ہی آ گیا. کیا چیز نہیں لی جائے گی؟ عدل.
اچھا عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برابری کے، ایسے ہوتا ہے نا. اب مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اس سے عدل نہیں لیا جائے گا، سے مراد یہ ہے کہ برابر میں کچھ نہیں لیا جائے گا، فدیے میں کچھ نہیں لیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ دے دو اور جان چھڑوا لو، ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا. اس لیے آپ اس کا تجربہ دیکھیں گے کہ جو کیا گیا ہے کہ اسے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اب یہ دیکھیں پھر ایک يُنْصَرُونَ مجہول فعل آپ کے سامنے آ گیا. نون صاد را مادہ بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا. نصرہ فعلہ کی ڈائی اور ینصرو یفعلو کی ڈائی. نصرہ ینصرو، اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کو مجہول بنائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ نصرہ، اس کی مدد کی گئی، یعنی ہی ہیلپڈ، ہی واز ہیلپڈ، یہ مفہوم. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اور اس کو آپ یفعلو کے وزن پر لائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟